بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شاید غالباً پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوں. سوشل میڈیا کے اندر پہلی ویڈیو ہے اردو زبان میں، اور ایک نہایت ہی اہم موقع پر اس ویڈیو کو ریکارڈ کروا رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ تمام سننے والوں کو پورا دن آج شدت سے انتظار تھا اس ویڈیو کا، مگر میری چونکہ مصروفیات آج بہت زیادہ تھیں، ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ تھی، یونیورسٹی میں لیکچر تھے، پھر وہی یونیورسٹی میں رات کو ٹیررزم کے موضوع پر آج سیمینار تھا، اور اس کے بعد ابھی 8:40 ہو گئے آئرلینڈ ڈبلن میں، اور اب مسجد آفس کے اندر اپنی مسجد میں اپنے دفتر میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کروا رہا ہوں. کل چونکہ عالم اسلام کی شخصیت، معروف شخصیت، مذہبی اسکالر، اور جو میرے استاذ مکرم بھی ہیں، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدث اللہ العالی، ان کی 65 سالانہ 65ویں 65th برتھ ڈے ہے. تو اس موقع پر میں نے چاہا کہ ایک اہم پیغام ان کے حوالے سے، ان کے لیے بھی، ان کو بھی، مگر ان کے محبین، ان کے متوسلین، ان کے معتقدین، رفقا اور وابستگان، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان سے مخالفت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، ان تمام لوگوں کو ایک اہم پیغام ان کے حوالے سے آج دیا جائے. میں نے کل سوشل میڈیا پہ پوچھا تھا کہ کیا میں اسے انگلش میں یا اردو میں ریکارڈ کرواؤں. The response I received from most of the people was that they want me to speak in Urdu, most of the people. And therefore, and I believe that because my audience, the people that I want to reach through this video are mostly those that live in Pakistan, in India, and have some kind of association with Minhaj al-Quran and with Dr. Tahir al-Qadri. Hence, I believe and I thought that it would be most appropriate to first record this in Urdu, and then inshallah later on, if there is any requirement and if there is more demand, then according to demand to record another video maybe in English with additional some information and some message inshallah. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک نہایت ہی متنازع ترین شخصیت ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ان کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی. ان ویڈیوز کو کانٹیکسٹ سے ہٹ کر ایڈٹ کر کے اس کا کچھ حصہ لگا دیا، اور یوں ایک ایسا تصور دیا، ایک تاثر دیا کہ یہ ایک نہایت ہی متنازع ترین، نہایت ہی ڈس آنیسٹ شخصیت ہیں، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ شخصیت ہیں. تو ان ویڈیوز سے ایک تصور بنتا ہے، ایک منفی امیج ان کے بارے میں، تخیل ان کے بارے میں انسانوں کے ذہنوں میں فطری، چونکہ ایک بات ہے، فطری عمل ہے، وہ بنتا ہے. تو دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اپنے معتقدین ہیں، ان کے رفقا ہیں، وابستگان ہیں، اور منہاج القرآن کے ساتھ منسلک لوگ ہیں جو مختلف ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ان میں وہ جو دوسری پہلی قسم کی ویڈیوز ہیں، ان میں جو کنسرنز ریز ہوتے ہیں ان کو وہ ایڈریس نہیں کرتے، اعتراضات کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ ایسی ویڈیوز ان کی ذات کے بارے میں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ جس سے جو ایک نیگیٹو امیج لوگوں کا بن گیا تھا، ان ویڈیوز کو دیکھ کر وہ نیگیٹو امیج مزید کنفرم ہوتا ہے، مزید ویریفائی ہوتا ہے. یعنی ان کے ایسی ویڈیوز لگا دیں قائد ڈے کے موقع پر، جن میں مثلا پیچھے غزلیات ہوں، غزل ہو، میوزیکل ویڈیوز ہوں، میوزک ہو، اور یہ تمام چیزیں اس طرح کی لگا کر انہیں مزید متنازع کر کیا جا رہا ہے. تو پہلی بات جو ہے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص متنازع ہے
اور بلکہ متنازع ترین ہے اپنے دور میں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ شخص برا ہے اور وہ شخص واقعتاً غلط ہے، اور وہ شخص واقعتاً ایک فراڈ ہے، وہ شخص واقعتاً دھوکے باز ہے، چیٹر ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. بلکہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام میں ہمیں ایک ایسی ہستی بھی ملتی ہے، بہت سی ہستیاں ہیں مگر خاص طور پر ایک ایسی ہستی کہ جسے ہندوستان پاکستان میں بہت سے مسلمان مذہبی جن کی تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں مثال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ سننے والے جو کہ بر صغیر پاک و ہند سے ہیں، تو وہاں مذہبی طور پہ تقلید جو ہے فقہ کے اندر حنفی اسکول آف تھاٹ کی جاتی ہے. یہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے عالم اسلام میں سب سے زیادہ تقلید کی جاتی ہے، جن کے فقہ کی تقلید کی جاتی ہے، جنہیں کے مذہب کو، فقہی مذہب کو اختیار کیا گیا ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں سب سے متنازع ترین شخصیت تھے. کوفہ کی سرزمین پر، عراق کے اندر، آج کے موجودہ عراق کے اندر سب سے زیادہ اس پورے خطے میں متنازع ترین شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ تھے. یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے آپ سے کوئی روایت نقل نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت امام بخاری نے آپ سے کوئی ایک روایت نقل نہیں کی. پوری بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی، نعمان بن ثابت کی کوئی ایک روایت نہیں ملے گی. اور اگر کہیں تذکرہ کر بھی دیا تو وہ کوفی کہہ کر ان کی طرف اشارہ کر دیا. تو ان کے دور میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، عظیم محدث تھے. امام بخاری نے ان کے بارے میں حضرت سفیان ثوری کا قول، اقوال نقل کیے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مخالفت میں. یہاں تک لکھا کہ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابو حنیفہ کہ نعمان ابن ثابت جیسا شخص ایسا اسلام کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا کہ جس نے اسلام کا اتنا نقصان کیا ہو. اور جب امام ابو حنیفہ کا وصال ہوتا ہے تو ان کا قول یہ ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ایسا شخص دنیا سے چلا گیا کہ جو سب سے زیادہ دین کے چہرے کو مسح کر رہا تھا. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے دور میں، ان کے معاصرین میں سے، ان کے دور کے اسکالرز میں سے، محدثین اور اللہ والے اولیاء اللہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ان کے بارے میں ایسے ایسے تصورات رکھا کرتے تھے. ان کے دور میں ان کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ وہ معتزلہ میں سے ہیں، ان کے وہ گمراہ ہیں، یہاں تک کہ کفر کے فتوے لگے ان پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اندر ہر ایک کو پڑھاتے اور ہر ایک کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے، ہر ایک کی مجلس میں بیٹھتے، ہر ایک کو اپنی مجلس میں بیٹھنے دیتے. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت بھی نقل نہیں کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں ان کے بارے میں ایک ایسا تصور تھا، ایک ایسا امیج تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت وہ شخص ہے کہ جو احادیث کا منکر ہے، منکرین حدیث میں سے ہے، الیاذ باللہ. بلکہ ان کا تو قول یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ابو حنیفہ اپنی عقل کا صرف استعمال کرتا ہے، صرف انٹلیکٹ کو صرف اس کا استعمال کرتا ہے، اور ٹریڈیشن اور ریشنل کے علاوہ ٹریڈیشن جو ہے، حدیث جو ہے، روایات جو ہے، اس کا استعمال نہیں کرتا. اسی طرح ان کے دور میں ابو بکر اوزئی گزرے ہیں، اسکالر رحمۃ اللہ علیہ، محدث گزرے ہیں، حضرت ابو بکر اوزئی. ان کا قول یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ جسے احادیث ملتی ہیں تو وہ فیصلہ احادیث کی روشنی میں نہیں کرتا، فیصلہ اپنی مرضی اور منشا اور اپنی عقل کے مطابق کرتا ہے. تو یہ ان کے بارے میں اس طرح کے غلط تصورات، مسکنسیپشنز، مس انڈرسٹینڈنگز یہ زمانے میں عام تھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جنہوں نے حضرت سفیان ثوری کے اقوال کو نقل کیا، ان کا اپنا عالم یہ تھا کہ انہوں نے بھی خود پوری بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، کہیں بلکہ بخاری شریف سے ہٹ کر بھی کہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی حدیث نقل نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں. انہوں نے اقوال حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی کتابوں میں لکھیں.
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے اپنے استاد تھے حضرت نعیم ابن حماد، ان کے استاد نے انہیں جو کچھ کہا حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں، امام اعظم کے بارے میں، انہوں نے ویسے ہی مان لیا، انہوں نے ویسے ہی تسلیم کر لیا، اپنی کوئی ریسرچ نہیں کی، اپنی کوئی تحقیق نہیں کی، بس چونکہ استاد پر اعتماد اتنا تھا کہ چونکہ استاد نے یہ بات کہہ دی، اب اس پر انہوں نے اس بات کو کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا، اور پھر یہ زیادتی ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ جو مخالفت کی جاتی ہے، یہ ایک فطری سا عمل ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے، اولیاء اللہ، علماء، مشائخ اپنے اپنے دور میں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کا غلط گمان یہ ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے، یہ فطری سا عمل ہے، اٹس اے ہیومن فیکٹر۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یا جتنے علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، یہ سارے لوگ دوستو یہ اللہ والے انسان ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، یہ انہیں کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ انسان ہوتے ہیں، اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے، انسان اپنی ججمنٹ میں غلط ہو سکتا ہے، انسان اپنے فیصلے میں غلط ہو سکتا ہے، انسان کی اوپینین غلط ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ چونکہ وقت کے کچھ علماء مشائخ، بعض علماء مشائخ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، تو ہم بھی نہ رکھیں، تو یہ بات میں نہیں سمجھتا درست ہے۔ اس لیے کہ کسی اور عالم دین، اسکالر کی کسی کے بارے میں غلط رائے، اس بات یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص غلط ہے، نہیں۔ آج کے دور میں تو ہمیں چاہیے کہ یہ تحقیق کا دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہے کہ ہم پڑھیں، ہم ان کے خطابات سنیں، ہم ان کی تقریریں سنیں، ہم ان کی تحریریں خود پڑھیں، اور صرف وہ جو تحریروں کا حصہ ہمیں لوگ دکھاتے ہیں، یا تقاریر کے وہ حصے ہمیں جو لوگ دکھاتے ہیں، اس پر اپنا پورا امیج نہ قائم کر لیں ان کے بارے میں، اس پر اپنی ججمنٹ نہ بیس کریں، بلکہ ججمنٹ اپنی کنکلوژن تک تب پہنچے جب پوری ان کی خطابات اس موضوع، کسی ایک موضوع پر سن لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی آپ کی بڑی مخالفت ہوئی۔ تو مخالفت کیوں نہ ہوتی؟ امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ ایک ایسی نئی چیز لے کر آ رہے تھے امت کے اندر جو اسلام دین کی اس وقت ضرورت تھی، آپ ایک ایسا معیار لے کر آ رہے تھے مصطلح الحدیث کا، اصول کا، جرح تعدیل کا، ایسے آپ نے پرنسپلز متعارف کروائے کہ جن پرنسپلز کو نہ سمجھنے والے یا جن کو پارشل جن لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا، ان لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگائے، ان کے بارے میں وہ غلط سمجھے، وہ اپنی ججمنٹ میں غلط تھے، اور ججمنٹ میں غلط ہونے کی بنیاد پر پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی مخالفت بھی کرتے رہے۔ حضرت نعیم ابن حماد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہیں، ساری زندگی لوگوں کو آپ اندازہ کریں امام اعظم ابو حنیفہ کی کتنی مخالفت کرتے رہے، ان پر کفر کے فتوے تک لگائے، منکرین حدیث کا فتویٰ تھوڑا چھوٹا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بعض دفعہ ایک شخص کے کام کو، اس کے مشن کو، وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو لوگ اگر صحیح معنی میں، صحیح کمپریہنسولی انڈرسٹینڈ نہ کریں اور پارشلی صرف سنیں، یا اس کے بارے میں پارشل نالج اور انفارمیشن کے بعد پھر اس پر ایک رائے قائم کریں، تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ججمنٹ غلط ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کام تو دین کی تجدید کا کر رہے تھے، علم حدیث کے اندر تجدید کر رہے تھے، وہ ایک نئے دور کا آغاز کر رہے تھے، وہ ایسے پرنسپلز کو متعارف کروا رہے تھے کہ جس سے اسلام دین کو قابل عمل بنایا جاتا، جس سے دین کے اندر ایکسٹریمزم کو نکالا جاتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں جو علماء جو مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ بیچارے سمجھ نہیں پائے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کر کیا رہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری دین اسلام پر جو اس وقت اس پچھلی صدی اور اس صدی میں حملے ہوئے ہیں، مختلف اورینٹلسٹ نے کیے، مستشرقین نے، اور اسی طرح اسلام کے اندر رہنے والے مسلمانوں میں سے جو دہشت گرد طبقہ ہے، خوارج کا طبقہ ہے، اور مختلف دوسرے عقائد کے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اصل دین کی روح سے ہٹا رہے تھے اور دین کا پیغام، دین کی شکل اسے مسخ کر رہے ہیں، دین کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس کو وہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں،
وہ لوگوں کو صحیح پیغام اسلام کا دے رہے ہیں. اب میرے سامنے دیکھیں اس وقت ابھی پچھلے سال کی ان کی کچھ کتب ہیں. اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو حملہ اسلام کے اوپر سب سے بڑے وہ لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں، ایک شخصیت ہے اس دور میں ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے، جسے آپ جانتے ہیں. اس شخصیت نے اپنی زندگی کے اندر بہت سا علمی کام کیا. ان کی کتب ایسے ایسے موضوعات پہ انہوں نے لکھی کہ جو ویسٹ کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. میں خود ایز اے ریسرچ اسکالر یونیورسٹی میں ان کی کتب میں سے بعض دفعہ لیکچرز دیتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک انسان ہیں، ہاں اسکالر ہیں، مگر فرشتہ تو نہیں ہے. ان کے اندر صاف ظاہر ہے ہر انسان میں ہوتی ہیں کمزوریاں، ان میں بھی ہیں. مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صحیح معنی میں کلیتاً طور پر انہوں نے دین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ کیا خدمات ہیں. ہم ان کی کتب کو پڑھیں، ان کی تقاریر کو سنیں، اس سے پھر اندازہ لگائیں کہ یہ شخصیت کیسی ہے. اب ان کی چند چھوٹی موٹی کمزوریوں کو نسیان کی ہو، بعض دفعہ انسان غلطی سے بھول کے طور پہ کوئی بات بھول جاتا ہے تو وہ بیان کر دیتا ہے نسیان کی وجہ سے، تو لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں. دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں بھی آج کے اس دور کے اندر بعض علماء نے، مشائخ نے مخالفت میں باتیں کہیں، اور لوگ مخالفت میں اپلوڈ ویڈیوز کرتے رہتے ہیں مختلف شخصیات کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے اپنا ایک تصور، اپنا ایک امیج بنانے سے پہلے، اپنے ذہنوں میں ایک تخیل، تصور قائم کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں اس شخصیت کی تحقیق کریں، اس شخصیت کے بارے میں پڑھیں، انہیں پڑھیں، ان کی کتب کو پڑھیں، ان کے خطابات کو سنیں، اور پھر کنٹیکسٹولائز کریں ان سارے چیزوں کو، اور پھر اس سے اپنا ایک امیج بنائیں. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر شخص ان کے حق میں ہو جائے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص ان کے منہاج القرآن کا ممبر بن جائے، رکن بن جائے. میں خود منہاج القرآن کا ممبر نہیں ہوں، نہ میں رفیق ہوں، نہ میں اس کا کوئی رکن ہوں. ہاں، ان سے محبت ہے، ایک عقیدت مندی کا تعلق ہے، ایک استاد شاگرد والا تعلق ہے، نسبت ہے. اور اس کے علاوہ ان کی کتب سے، ان کے علم سے آج تک الحمدللہ میں اور کئی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو پہلی بات جو پیغام دینا تھا وہ یہ تھا کہ ہاں، ان کی شخصیت متنازع ہے، مگر متنازع ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ واقعتاً غلط ہیں، واقعتاً وہ چیٹ ہیں، فراڈ ہیں. تو باقی کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اور یقیناً ان کی ذات کے اندر بھی بعض کمزوریاں ہیں، مگر ان کمزوریوں کا ذکر ہمیں مناسب نہیں کہ ہم کریں. اس لیے کہ کسی شخص کی کمزوری کا بیان کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں نہیں ہیں، ہم نے کیا اپنے اندر جو نقص ہیں، کمزوریاں ہیں، ہمارے جو عیب ہیں، ہم نے ان کو درست کر دیا. یاد رکھیں کہ وہ شخص جو دوسروں کی مخالفت میں بات کرتا ہے، دوسروں کی ذاتی مخالفت کرتا ہے اور ذاتیات پہ بات کرتا ہے، وہ شخص، اس کا ایجنڈا کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا نہیں ہوتا. وہ شخص اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ شخص اپنی ذات کے لیے دوسروں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی ذاتیات پہ جانے کے بجائے اگر اختلاف کرنا ہے تو علمی اختلاف کریں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی آپ کی بڑی مخالفت ہوئی. وہ مخالفت کیوں نہ ہوتی؟ امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ ایک ایسی نئی چیز لے کر آ رہے تھے امت کے اندر جو اسلام دین کی اس وقت ضرورت تھی. آپ ایک ایسا معیار لے کر آ رہے تھے، مصطلح الحدیث کا، اصول کا، جرح تعدیل کا. ایسے آپ نے پرنسپلز متعارف کروائے کہ جن پرنسپلز کو نہ سمجھنے والے یا جن کو پارشل جن لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا، ان لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگائے. ان کے بارے میں وہ غلط سمجھے، وہ اپنی ججمنٹ میں غلط تھے، اور ججمنٹ میں غلط ہونے کی بنیاد پر پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی مخالفت بھی کرتے رہے. حضرت نعیم ابن حماد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہیں، ساری زندگی لوگوں کو آپ اندازہ کریں امام اعظم ابو حنیفہ کی کتنی مخالفت کرتے رہے، ان پر کفر کے فتوے تک لگائے. منکرین حدیث کا فتویٰ تھوڑا چھوٹا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بعض دفعہ
ایک شخص کے کام کو، اس کے مشن کو، وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو لوگ اگر صحیح معنی میں صحیح کمپریہنسولی انڈرسٹینڈ نہ کریں اور پارشلی صرف سنیں یا اس کے بارے میں پارشل نالج انفارمیشن کے بعد پھر اس پر ایک رائے قائم کریں، تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ججمنٹ غلط ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کام تو دین کی تجدید کا کر رہے تھے، علم حدیث کے اندر تجدید کر رہے تھے، وہ ایک نئے دور کا آغاز کر رہے تھے، وہ ایسے پرنسپلز کو متعارف کروا رہے تھے کہ جس سے اسلام دین کو قابل عمل بنایا جاتا، جس سے دین کے اندر ایکسٹریمزم کو نکالا جاتا۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی صرف اس موضوع پر کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کون سے نئے پرنسپلز متعارف کروائے علم حدیث کے اندر، اس پر اور علم فقہ کے اندر پھر کبھی انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں جو علماء جو مخالفت کرتے ہیں وہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ بیچارے سمجھ نہیں پائے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کر کیا رہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری دین اسلام پر جو اس وقت اس پچھلی صدی اور اس صدی میں حملے ہوئے ہیں، مختلف اورینٹلسٹ نے کیے، مستشرقین نے، اور اسی طرح اسلام کے اندر رہنے والے مسلمانوں میں سے جو دہشت گرد طبقہ ہے، خوارج کا طبقہ ہے، اور مختلف دوسرے عقائد کے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اصل دین کی روح سے ہٹا رہے تھے اور دین کا پیغام، دین کی شکل اسے مسخ کر رہے ہیں، دین کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس کو وہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح پیغام اسلام کا دے رہے ہیں۔ اب میرے سامنے دیکھیں اس وقت ابھی پچھلے سال کی ان کی کچھ کتب ہیں، اس وقت جو کہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو حملہ اسلام کے اوپر، سب سے بڑے وہ لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ داخلی حملہ ہے، خوارج کا حملہ ہے۔ وہ ایسا حملہ ہے کہ جہاں لوگ دین کے پیغام کو، ایسنس کو بالکل غلط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دین کے نام پر فساد ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم کے خلاف پچھلے کچھ عرصے میں یہ کتب پچھلے سال ان کی شائع ہوئی۔ آپ اندازہ کریں، یہ ویسٹرن یونیورسٹی میں جب پڑھاتا ہوں تو میں ان کتب میں سے بھی اپنی یونیورسٹی میں لیکچرز دیتا ہوں۔ تو اسلامک کریکولم آن پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، اسلام آن لو اینڈ نان وائلنس، اسلام محبت پر اور نان وائلنس پر کیا کہتا ہے، پوری کتاب جو ہے 200 صفحات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ لکھی۔ اسلام آن سرونگ ہیومینٹی، اسلام پر سب سے بڑا اس وقت اعتراض یہ ہے کہ اسلام از انکمپیٹیبل ود ویسٹ، اسلام از انکمپیٹیبل ود ہیومن رائٹس۔ تو اس کا جواب جو ہے ہیومن رائٹس اسلام کے اندر، اور اسلام کے اندر ہیومینٹی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام نے کتنا ایمفسائز کیا ہیومینٹی پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ایمفسائز کیا اس پر پوری کتاب جو ہے انہوں نے 300 صفحات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ہیومینٹی پر کیا کہتا ہے وہ لکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر پوری دنیا میں اس وقت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے سوائے وائلنس کے اپنی امت کو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری اس دور میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انسان جو سمجھتا ہے، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت جسے میسر ہے، جسے اللہ نے معرفت عطا کی ہے، اس کا دل بھی روتا ہے، اس کی آنکھیں بھی روتی ہیں۔ یہاں ویسٹ کے اندر، پوری دنیا اور پھر مسلمان ممالک کے اندر مسلمانوں میں سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان سے جو دہشت گردی کا جو ایک انتہا پسندی کا ایک پوری ایک موومنٹ ہے، اس کی وجہ سے اس موومنٹ کو ریفیوٹ کس نے کیا، اس فکر کو ریفیوٹ کس نے کیا؟ بہت سے اسکالرز نے کیا، نو ڈاؤٹ، مگر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جسے لوگ ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس شخصیت نے صرف اس موضوع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم the merciful، محمد the merciful صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کتاب لکھ ڈالی 300 صفحات پر۔ اسی طرح انہوں نے اسلامک کریکولم آن پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ویسٹ کے اندر ائمہ کے لیے، خطباء کے لیے، اسکالرز کے لیے، اکیڈیمکس کے لیے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی کہ اسلام جو ہے یہ کیا کہتا ہے دہشت گردی کے متعلق، امن کے متعلق،
ہیومینٹی کے متعلق، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا تھا۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فتویٰ لکھا، فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم، اور اسی طرح یہ کتاب ہے اسلام آن مرسی اینڈ کمپیشن۔ اسلام مرسی اور کمپیشن پہ کیا کہتا ہے، 200 صفحات پر ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھ ڈالی۔ ایک اور کتاب ہے آج کے اس دور کی اہم ترین ضرورت، ریلیشنز آف مسلمز اینڈ نان مسلمز، کہ اسلام مسلمانوں و غیر مسلمانوں کے درمیان تعلقات، روابط کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس پر انہوں نے 200 صفحات پر کتاب لکھ ڈالی۔ پھر ایک اور آج کے دور کے سے نہایت ہی زیادہ بڑی ہی تعلق رکھنے والی، اسی طرح ایک اور کتاب انہوں نے لکھی، پیس، انٹیگریشن اینڈ ہیومن رائٹس۔ اس پر انہوں نے 100 صفحات پر ایک کتاب لکھی، نہایت ہی اہم آج کے اس دور کے متعلق۔ اسلام پر جتنے لوگوں کے کنسرنز ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، ان پر ڈاکٹر صاحب نے اتنی اہم جامع کتب لکھ ڈالی کہ شاید پچھلی صدیوں میں آج تک کسی نے اتنا ایسا کام انگلش زبان میں نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، مگر ان کے کام کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کتاب ہے فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بومبنگ، یہ 2010 میں لکھا۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے 400 صفحات پر کم و بیش اسلام ایک فتویٰ لکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں، قیاس کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کے جو بیسک فنڈامنٹل سورسز ہیں، پرائمری سورسز ہیں، اور اسلام کے سیکنڈری سورسز ہیں، ان کی روشنی میں دہشت گردی کیا ہے اور سوسائڈ بومبنگز کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ انہوں نے اس کی مذمت میں پورا فتویٰ لکھا، فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری، یہ تو صرف میں چند کتابیں جو ہیں میرے سامنے اس وقت تھی، میں ان کا متعارف کروا رہا ہوں، ان کی وجہ خاص وجہ ہے کہ میں نے ان کا انتخاب کیا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں جو غلط لوگ رائے رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مزید اس پر تحقیق کریں، مزید ان کے بارے میں جانیں، سنیں اور پڑھیں۔ اور دوسری طرف وہ ویڈیوز جو منہاج القرآن کے وابستگان لگاتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو ویڈیوز اپلوڈ ایسی کرتے ہیں جن میں ان کی تصویریں ہیں، سوائے ان کی تصویروں کے اور پیچھے کوئی غزل لگی ہے، پیچھے کوئی گانا لگا ہوا ہے، کلام لگا ہوا ہے، سوائے اس کے وہ کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج چونکہ ان کا 65 سالہ 65th برتھ ڈے ہے، آج کے دن جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے علم سے بہت سے امت کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، تصورات رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے حال پہ کرم فرمائے، انہوں نے صحیح معنی میں ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات کو، ان کی فکر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسری جو ویڈیوز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ان کی ویڈیوز بنا دیتے ہیں، آج کے دن آپ نے دیکھا پورا سوشل میڈیا منہاج القرآن کا ان کی تصاویر کیک کاٹ رہا ہے، کئی ان کی تصاویر اپلوڈ ہو رہی ہیں، کئی ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں مختلف قسم کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اس شخصیت نے امت کو ایک ایسا علمی ورثہ دیا ہے، ایسا کام کر دیا ہے کہ شاید ہی اگلے کئی سو سال یا شاید ہی اگلے کئی سالوں میں کوئی شخص ایسا کام کر پائے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ وہ لوگ روایتی محبت کرنے والے ہیں، روایتی عاشق ہیں، بس ان کی ذات سے محبت کرتے ہیں، ان کے فکر سے محبت نہیں کرتے، ان کی فکر سے انہیں لگاؤ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ڈاکٹر طاہر القادری کی ان کتب کا متعارف کرواتے، ان کا تعارف دنیا میں کراتے۔ ہر یورپ کی ہر لائبریری کے اندر پورا سیٹ ان کتب کا کم سے کم جو ہیومینٹیز پر ہے، ان کتب پر پورا سیٹ ہر لائبریری میں ہوتا، یونیورسٹی میں ہوتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سیمینارز کرتے، کانفرنسز کرتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ جو فکر دی ہے اسلام اور پیس پر، دہشت گردی کے خلاف امت پہ جو کام کیا، اس کو متعارف کرواتے۔ مگر افسوس کہ یہ کیک کاٹا جائے گا اور چند غزلیں ہوں گی، قوالی ہوگی، اور الحمدللہ یہ محبت کا اظہار ہو گیا، یہ روایتی سی محبت کا اظہار ہے۔ ابھی 3 ماہ پہلے میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا، انٹرفیتھ کانفرنس میں، لندن میں، لیمبتھ پیلس۔
آرچ بشپ آف کینٹربری کی خصوصی دعوت میں 25 اسکالرز کو پوری دنیا سے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، انہیں لیمبتھ پیلس میں 3 دن کے لیے بلایا گیا، اور 3 دن ہم ریلیجس موٹیویٹڈ وائلنس پہ ہم لوگ گفتگو کرتے رہے۔ سلطان آف سوکوتو بھی تھے، جامعۃ الازہر کے شیخ بھی تھے، اور عمان سے بھی مفتی تھے، لبنان سے بھی تھے، تو یورپ سے ایک فرانس سے اسکالر تھے، آپ جانتے ہیں طارق رمضان، اور ایک میں تھا آئرلینڈ سے۔ تو وہاں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ریلیجس موٹیویٹڈ وائلنس پر اتنی اہم کانفرنس ہو رہی ہے، تو جامعۃ الازہر کے جو امبیسڈر آئے ہوئے تھے اور باقی جتنے لوگ تھے، کسی ایک کو خبر نہیں کہ 2010 کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بامبنگ لکھا، کسی ایک کو خبر نہیں۔ بے شک اسکائی اور BBC پر ان کے وہ ویڈیوز آ گئی تھی، اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر شخص اسے دیکھتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ منہاج القرآن کے رفقا وابستگان ان کا کام متعارف کرواتے ہیں، اتنی اہم شخصیات کو اس کا علم نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اجر دے علامہ ذیشان قادری صاحب کو، جو لندن میں ہوتے ہیں، منہاج القرآن کے اسکالر ہیں، جن سے میں نے رابطہ کیا، اور چند گھنٹوں کے اندر وہ مجھے 30 کاپیز جو ہیں وہ فتویٰ کی اور باقی جو کتب ساری ہیں وہ انہوں نے مجھے پہنچا دی۔ اور میں نے اگلے دن وہ جتنے اسکالرس تھے، جتنے لیڈرز تھے، ریلیجس لیڈرز تھے، ویٹیکن سے آئے ہوئے اور باقی پوری دنیا سے بڑے اہم جو کرسچن، جوش اور مسلم ریپریزنٹیٹیوز تھے، ان سب کو میں نے یہ کتاب فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بامبنگ ڈاکٹر طاہر القادری کی دی۔ اتنی اہم کتاب، مگر ان لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اتنا کام کیا، مگر یورپ میں اس کام کو کوئی نہیں جانتا، آپ کے پاکستان میں کوئی نہیں جانتا، آپ کی اپنی قوم کے اندر اہل سنت والجماعت مسلمان باقی جتنے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ چند ایک لوگ اگر اس سے واقف ہیں تو یہ کوئی کمال بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے منہاج القرآن کے جو وابستگان ہیں، انہوں نے بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کام کو انڈرمائن کیا، یہ اس طرح کی ویڈیوز لگا کر، اس طرح اپنی محبت کا اظہار کر کے ذات کے ساتھ انہوں نے ان کا جو ایک فکر انہوں نے جو دی، فکری کام کیا، اس کو انہوں نے انڈرمائن کر دیا۔ تو ضرورت ہے، آج چونکہ 65 سالہ ان کا سالگرہ ہے، ماشاءاللہ 65th برتھ ڈے ہے، مبارکباد کے ساتھ اور ان کے لیے دعا گو ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات اور پیغام یہ ہے ان کے محبین کو، وابستگان کو، عقیدت مندوں کو اور رفقا اور وابستگان کو کہ خدا را ڈاکٹر طاہر القادری سے محبت کا صحیح اگر آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی تصاویر اپلوڈ کر دیں سوشل میڈیا پر۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کا جو کام ہے، ان کی بکس میں سے آپ نے کتنے چیزیں کوڈ کی ہیں، کتنی چیزیں اپلوڈ کی ہیں، کتنا کچھ شیئر کیا ہے، کتنے سیمینارز کیے، کتنے کانفرنسز کی، کتنی ورکشاپس کی، ان کے کام کو متعارف کروانے کے لیے اس موضوع پر، اسلام پر، پیس پر، ہیومینٹیز پر کتنی ورکشاپس آرگنائز کی آپ نے، اور ان ورکشاپس میں ان کا کام متعارف کروایا۔ اصل محبت تو یہ ہوتی ہے۔ ان کے بہت سے منہاج القرآن کے اسکالرز ہیں، فاضلین ہیں ڈاکٹر صاحب کے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ان کے اسکالرز، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ بھی سوائے کیک کاٹنے اور قائد ڈے پر کارڈ ایک دوسرے کو بھیجنے کے علاوہ وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے اور کرتے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اور ظلم کرنے والے اور کوئی نہیں ہے، منہاج القرآن آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ ظلم ہے ان کے ساتھ، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ظلم ہے۔ صرف آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، صرف آپ انہیں قبلہ حضور کہتے ہیں، صرف آپ انہیں قائد انقلاب کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہہ دیا، سمجھ لیا کہ بس یہ آپ کی محبت کا اظہار ہو گیا۔ اور جو شخص انہیں شیخ الاسلام نہیں مانتا یا کہتا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص منہاج القرآن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ منہاج القرآن کے لوگوں نے منہاج القرآن کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جو منہاج القرآن کی محبت کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم منہاجی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہزاروں اف ناٹ لاکھوں، ہزاروں شاگرد ہیں، میں تو ان کا ایک شاگرد ہوں، اور الحمدللہ میرے اور بھی اساتذہ تھے، حضور پیر نصیر ملت، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اور مختلف اساتذہ جن سے میں نے استفادہ کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ سب سے بڑا اثر میری ذات میں، میرے تعلیم پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہے۔
مگر مجھ سے اچھے اسکالرز ہیں منہاج القرآن کے اندر، لیکن فاضلین ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی سوائے کارڈز ایکسچینج کرنے کے کچھ نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے دین کا کام کرتے، جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا، مگر ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح جو شخص دین کا کام مختلف ممالک میں کانفرنسز میں جا کے کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس شخص کو اپریشیٹ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ منہاج القرآن کے اندر ہی لوگ وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیخ الاسلام بننا چاہتا ہے، یہ شیخ الاسلام بن گئے ہیں جی، یہ چونکہ لباس ویسا پہنتے ہیں، یہ چونکہ ایران گئے ہیں، سعودی عرب گئے، وہاں امریکہ گئے، یہ چونکہ یورپین کمیشن میں خطاب کر دیا تو یہ شیخ الاسلام بن گئے۔ اب خدا کا خوف کریں، آپ اگر منہاج القرآن کے ہو کر، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے رفیق ہو کر، ان کے شاگرد ہو کر، بلکہ اگر آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے صحیح معنی میں مستفید نہ ہو سکے تو اس میں آپ کا قصور ہے، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا قصور نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا۔ آپ لوگوں نے سوائے انہیں پیر و مرشد اور راہبر کے علاوہ انہیں صحیح معنی میں قائد بنایا ہی نہیں، ان کی فکر کو عام ہی نہیں کیا۔ ان کا جو کام ہے، اصل پیغام ہے، دین کا درد ہے، مشن کا درد ہے، آپ نے کہاں یہ چیزیں عام کی ہیں؟ آپ تو کسی شخص کو جو منہاج القرآن کا ممبر نہیں ہوتا، آپ اسے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے، آپ تو اس کو اس طرح انفیریئر سمجھتے ہیں کہ وہ شاید آپ کے قابل نہیں ہے۔ جو شخص تجدید انہیں مجدد نہ سمجھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ابھی اسلام کو ہی نہیں سمجھا۔ تو خدا کا خوف کریں۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ منہاج القرآن سے ہیں، اور اگر آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے محبین میں سے ہیں، ان کے وابستگان رفقا میں سے ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح معنی میں ان کے مشن کا فروغ کا کام کریں، آپ ان کی فکر کو عام کریں، آپ صرف ان کی ذات کی بات نہ کریں، آپ ان کی فکر کی بات کریں، اس لیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی لیگیسی ان کی تصاویر نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی لیگیسی ان کے اس طرح کے یہ برتھ ڈے کیکس یا برتھ ڈے منانا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی لیگیسی ان کا علمی کام ہے، ان کا اکیڈیمک کام ہے۔ انہوں نے جو فکر دی ہے وہ فکر ہے۔ انہوں نے دین کی جس طرح خدمت کی ہے، مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے اسلام کا پیغام امن دیا ہے، یہ صحیح معنی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی فکر کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے دن تجدید کریں، وہ لوگ جو منہاج القرآن سے وابستہ ہیں اور جو شیخ الاسلام سے وابستہ ہیں، آج کے دن ان کے لیے دعا کریں، آج کے دن ان کے عمر کے لیے دعا کریں، ان کے مزید علم کے لیے دعا کریں، آج کے دن نوافل ادا کریں، مگر آج کے دن ساتھ ساتھ ان کی فکر کو بھی عام کرنے کی تجدید کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ اور آخر میں پھر دوبارہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے زندگی میں موقع دے کہ میں ان کی صحبتوں سے پھر مستفید ہو سکوں اور ان کی صحبت میں بیٹھ سکوں۔ آپ کو یعنی دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عمر فاروق ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کھل کر ہر بات بیان کر دیتے، کھل کر بعض دفعہ کوئی اعتراض بھی ہوتا تو وہ اعتراض کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی رائے کھل کر بیان کرتے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ منہاج القرآن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی عمر فاروق کی کردار والا شخص ہونا چاہیے۔ اللہ پاک منہاج القرآن پہ کرم فرمائے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ کرم فرمائے، اور انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اور بہت سی جہتیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے، انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔